الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، انسان جنات سے خوف کیوں کھاتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کا تخت منگوانا چاہا تو وہ تخت کوئی 2000 کلومیٹر دور تھا، دربار لگا ہوا تھا، اور آپ نے اپنے درباریوں کو کہا کہ ہے کوئی جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس فوراً لے کر حاضر کر دے۔ قرآن پاک میں ہے، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مدعی ہو کر حاضر ہو؟ کیونکہ جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، تو ایک جن نے سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت لے کر آتا ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایک بڑا قوی ہیکل جن بولا، میں وہ تخت حضور کی خدمت میں حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ حضور اجلاس کو برخاست کر دیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے وزیروں میں ایک آدمی تھا جس کا نام آصف برقیہ تھا۔ اس نے کہا کہ میرے آقا، میں پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر سکتا ہوں، اور اس نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب وہ سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ پیارے دوستو، اب بتائیے کہ جن کے پاس زیادہ طاقت ہوئی یا پھر انسان کے پاس؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ شخص ایک جن سے کیسے اتنا طاقتور تھا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو 2000 کلومیٹر سے لے آیا؟ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس شخص کے پاس اللہ رب العزت کے ناموں کا یعنی اسم اعظم کا علم تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی خود کہا کہ اسے کتاب الہی کا علم تھا۔ تو علماء کرام اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا جس کے ذریعے وہ یہ تخت اٹھا کر لے آیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے پاس زیادہ طاقت ہے اور اصل طاقت علم ہے۔ آپ کے پاس پانی کا ایک گلاس ہے اور آپ اسے پینے سے پہلے صرف ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو پوری دنیا کے جنات کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنی بھی طرح کے جنات ہیں، سارے کے سارے جمع ہو جائیں بشمول ان کے سردار ابلیس کے، تو وہ پانی کے گلاس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ تو کیا طاقت ہے جنات کی؟ پھر اب سوال یہ ہے، جب انسان جنات سے اتنا طاقتور ہے تو پھر انسان ڈرتا کیوں ہے؟ جن سے خوف کیوں کھاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، جب انسان جنات سے ڈرتا ہے تو یہ ان پر حاوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہے، بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑ لیتے تھے اور اس سے ان جنات کی سرکشی اور بڑھ جاتی تھی۔ اس آیت کی تفسیر یہی ہے کہ انسان خود جنات سے ڈرتا ہے تو ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے اور یہ انسان پر حاوی ہونے لگتے ہیں۔ یہ جو ہمارا خوف ہے یہ در حقیقت ان کو طاقت بخشتا ہے۔ جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ذہنی طور پر کمزور ہے یا اندر سے ہم سے خوف زدہ ہے تو یہ ان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ اندر سے یہ بندہ ہم سے خوف زدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدائش سے لے کر موت تک ساتھ رہتا ہے جس کا نام قرین ہے، اور قرین کو آپ کی ایک اچھے اور برے عمل کا پتہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی عادت اور فطرت کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ قرین کو عام طور پر ہم ہمزاد جن بھی کہتے ہیں، یعنی ساتھ پیدا ہونے والا یا ساتھ رہنے والا۔ اور عام روزمرہ حالات میں جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ قرین سنتا ہے، یہ اندر سے ہم سے خوف زدہ ہے، باقی جنات اس سے معلومات لیتے ہیں کہ یہ ہم سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 اور 38 میں قرین کا لفظ برے ساتھی کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان قرین
قرین مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، تو اسے ہمارا ساتھی کہا گیا۔ مطلب یہ موت تک ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، یہاں تک کہ جب انسان ہمارے پاس آئے گا تو شیطان قرین سے کہے گا، اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔ پیارے دوستو، جنات سے خوف ہم خود محسوس کرتے ہیں تبھی وہ ہمیں ڈراتے ہیں، ورنہ ان کی اپنی اوقات نہیں۔ اور اگر ہم اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں اور اللہ کے نیک بندے بن جائیں اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں تو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے خود کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے بن جائیں گے ان پر میرا کچھ بس نہیں ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، بول اے رب، میری قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی زمین پر لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں، ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا قابو چلنا مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو میرا بن جائے گا اس پر تیرا زور نہیں چل سکے گا۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں، سوائے ان کے جو بدراہوں میں سے ہوں گے اور تیرے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان جنات سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا تو تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا تھا، ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا کہا گیا تھا، جبکہ اس وقت ابلیس کا آسمان پر بہت بڑا اونچا مقام تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے یہاں انسان کی کتنی قدر ہے کہ اس نے ابلیس اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا۔ اللہ پاک نے انسان کو اپنا خلیفہ کہا ہے، اللہ پاک نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا، زمین کی تمام مخلوقات کو اس کے تابع کر دیا، تو جنات کی کیا اوقات ہے کہ وہ ہمیں تنگ کرے یا ہم پر حاوی ہو سکے۔ در حقیقت یہ سب ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہم اندر سے اتنے کمزور ہیں، ہمارا ایمان اللہ پاک پر اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ جنات جیسی عام مخلوق ہم پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان باقاعدہ نماز پڑھتا رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، اللہ پر اس کا کامل ایمان ہو، تو دنیا کی کوئی مخلوق اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اسی لیے اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں، ان عاملوں کے چکر میں مت پڑیں۔ آپ خود طاقتور ہیں، آپ ہر مسئلے کا حل خود تلاش کر سکتے ہیں، بس صرف کرنا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنے اوپر بھروسہ رکھیں، خود کو اندر سے مضبوط کریں، کیونکہ قرآن و احادیث سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت مضبوط بنایا ہے، اور جب انسان کا ایمان پختہ ہوگا، پکا ہوگا، اور جب اس کا ایمان ہوگا کہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اور بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے، اور جب ہماری زندگی دین اسلام کے مطابق گزرے گی، قرآن پاک کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق، ان کے عملوں کے مطابق گزرے گی، تو ہم پر کوئی بھی چیز، کوئی بھی شیطان، کوئی بھی جن، اور نہ ہی کوئی غیر مسلم ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف تب ہوتا ہے جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جھوٹے اور جعلی عاملوں کے پاس جانا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو جو ذات شہرگ سے زیادہ قریب ہے، اپنے دکھڑے اسی کے سامنے بیان کیجئے، اسی کی باتوں پر عمل کیجئے، دین و دنیا دونوں مل جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی، یہ دنیا بھی سمجھ جائے گی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔